بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہو رہا ہے۔ 22ویں پارے کے آغاز میں اور 21ویں پارے کے اختتام پر امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ازواج مطہرات ان کا خاص طور پر ذکر ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب فتوحات شروع ہو گئی ہیں اور مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی آئی ہے، فراوانی دنیاوی طور پر ہو رہی ہے، تو انہوں نے بھی درخواست کر دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارا بھی ماہانہ جو وظیفہ ہے، خرچ ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کی حقیقت کو دیکھ چکے تھے اور پوری طرح سمجھ چکے تھے اور آخرت اور جنت کو بھی دیکھ چکے تھے، وہ کہاں دنیا کو اور اس کی زینت کو، رونقوں کو پسند کرنے والے تھے۔ لہٰذا آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی کہ اگر نبی کے گھر میں رہنا ہے تو آخرت کی نعمتیں تو ملیں گی، لیکن دنیا میں گزارا کرنا پڑے گا، اور اگر دنیا کی بہاریں چاہتی ہو تو پھر تمہیں بڑی اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا، طلاق دے کر کسی اور جگہ نکاح کر لو۔ لیکن تمام امہات المومنین نے دنیا کو ٹھکرایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو، قرب کو، نسبت کو قبول کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے امہات المومنین کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تو اللہ کریم جسے اپنا قرب نصیب فرمائیں اسے بھی چاہیے کہ پھر بجائے دنیا کے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر کرے۔ چنانچہ ان کو مخاطب ہو کر اللہ تعالی نے چند احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن وہ ساری امت کی عورتوں کے لیے ہے۔ پہلا حکم یہ بیان فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتی رہو ہر حال میں اور ہر جگہ پر۔ دوسرا کہ جب کبھی غیر محرم مرد سے بات کرنی ہی پڑ جائے معاملے مجبوری، تو اس میں نرم لہجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے، شیطانی وساوس ہیں، وہ کہیں امید لگا بیٹھے۔ یہ بد اخلاقی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہاں یہی اخلاق ہے۔ تیسرا حکم یہ فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ عورت کا اصل جو زندگی گزارنے کا مرکز ہے، اس کی ذمہ داریوں کا جو مقام ہے، وہ اس کے گھر کی چار دیواری ہے، وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس کے کام گھر کے اندر ہی رکھے ہیں۔ بہرحال گھر میں رہنے کا حکم فرمایا، اور ایک حکم یہ فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو دکھاتی ہوئی نہ پھرو باہر بازاروں میں، یعنی جب باہر نکلنا ہو بعمر مجبوری تو پردے کا اہتمام ہو جس میں زینت کی کوئی چیز نظر نہ آئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے خاص طور پر حکم فرمایا کہ نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو اگر اللہ نے مال دیا ہے، اور خلاصہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت کرو۔ گھروں میں جو آیات پڑھی جا رہی ہیں، جو حکمت کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، ان کو یاد رکھو، کیونکہ امہات المومنین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لانے کا ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کو سیکھیں، گھر کی چار دیواری سے متعلق جو شریعت کے احکام ہیں اور بھی بہت سی باتیں جب وہ سنیں گی تو ان کو یاد کریں، امت تک پہنچائیں، اور انہوں نے حق ادا کیا ہے کہ دین کا بہت بڑا حصہ امہات المومنین کے ذریعے سے امت تک پہنچا ہے۔ ان احکامات کو بیان فرما کر
اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان اور فضیلت یہ بھی بیان فرمائی۔ اس سے پہلے فرمایا کہ تمہارا مقام اور عورتوں سے بلند ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو احکام تمہیں دے رہے ہیں ان کا مقصد ہے تمہیں مکمل طور پر پاک کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جب پاک کرنا چاہیں تو یقیناً وہ پاک ہیں، اس لیے اہل بیت اطہار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے سب کے سب پاک ہیں۔ یہی قرآنی عقیدہ ہے۔ اس میں تقسیم کرنا کہ اتنے پاک تھے اور اتنے نعوذ باللہ وہ دین سے پھر گئے یا بے وفا ہو گئے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ اہل بیت کون ہے۔ تو دیکھیے قرآن کریم میں یہاں بھی امہات المومنین کا ذکر ہے، اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور پھر فرمایا کہ یہ اہل بیت اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہے، اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے اہل بیت میں امہات المومنین شامل ہیں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، ان کی اولاد، وہ بھی احادیث کی روشنی میں وہ بھی شامل ہیں۔ اس لیے جب بھی اہل بیت کہا جائے گا تو اس سے مراد آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد، سب کے سب اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 10 صفات ایسی بیان فرمائی ہیں جن میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا مستقل الگ سے ذکر فرمایا، اور ان 10 صفات کا انعام یہ بیان فرمایا وہ مردوں میں پیدا ہو جائیں یا کسی عورت میں، اللہ نے اس کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ وہ 10 صفات کیا ہیں؟ اسلام، ایمان، فرما برداری، سچائی، صبر، خشوع یعنی عاجزی، صدقہ کرنا، روزے رکھنا، اپنی ناموس شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، ذکر کرتے رہنا۔ یہ صفات ہیں جن پر اللہ کا انعام حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اصول بیان فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا واضح حکم فرما دیں، فیصلہ فرما دیں، پھر کسی مومن مرد یا عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہاں وہ اپنی مرضی اور خواہش کو بیچ میں لائے، بس عمل کرنا یہی اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، متبنہ، ان کا واقعہ بیان ہوا اور ان کا نام لیا گیا۔ قرآن کریم میں صحابہ کرام میں سے صرف ان کا اعزاز ہے کہ ان کا نام لے کر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال واقعہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کروا دیا تھا، لیکن آپس میں نباہ نہ ہو سکا۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کر لیا۔ اس پر مشرکین نے بہت اعتراض کیا کہ بیٹے کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کے شروع میں سمجھا چکے ہیں کہ لے پالک متبنہ، جس کو گود لیا ہو وہ بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے اس سے نسبی رشتہ قائم نہیں ہوگا۔ لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، وہ اجنبی ہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ضمناً یہ سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا چونکہ بڑا نہیں ہوا، اس لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ ہاں اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں دیں جو جوان بھی ہوئیں، آگے ان کی شادیاں بھی ہوئیں، اولاد بھی ہوئی، اس لیے فرمایا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں پوری امت کے روحانی باپ ہیں۔ پھر یہاں عقیدہ ختم نبوت بھی یہ آیت بنیاد ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا آپ پر آ کر مکمل ہو گیا، مکمل ہوا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کوئی نبی پیدا ہوگا کسی طرح کا بھی۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ شاہد ہیں، یعنی قیامت میں امت کی بھی گواہی دیں گے، اوروں کی بھی۔ آپ مبشر ہیں، یعنی خوشخبریاں سناتے ہیں ماننے والوں۔ آپ نذیر بھی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ آپ داعی ہیں، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں۔ آپ سراج منیر ہیں، چمکتا ہوا سورج، یعنی آپ کے ذریعے سے ساری تاریکیاں ختم ہوئیں اور حق کی روشنی غالب ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح سے متعلق خاص احکام جو صرف آپ ہی کے لیے ہیں، امت کے لیے جائز نہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ ایک تو یہ پہلی بات یہ کہ آپ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہیں، یہ صرف آپ کو اجازت ملی۔ دوسرا خاص حکم کہ آپ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، امتیوں کو اجازت ہے۔ تیسری بات کہ عام مسلمان بغیر مہر کے نکاح نہیں کر سکتا، آپ کو اجازت ہے۔ اگر کوئی عورت خود اپنی رضامندی سے بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ان میں انصاف اور برابری کریں، باری اور تقسیم رکھیں، لیکن آپ اس کے پابند نہیں تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کے درمیان پوری تقسیم اور انصاف کا معاملہ فرمایا۔ یہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ بعض کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازدواج یعنی زیادہ بیویوں پر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی شہوت پرست ہیں۔ تو مختصر چونکہ وقت ہے تو مختصراً 2 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو نکاح کیا ہے 25 سال کی عمر تھی آپ کی، اور آپ نے پہلی شادی کی ایک بیوہ عورت سے جس کی عمر 40 سال تھی، یعنی آپ سے 2 گنا بڑی عمر کی خاتون۔ پھر جب تک وہ زندہ رہیں آپ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ دوسرے جتنے بھی نکاح ہیں وہ سب کے سب بعد میں کیے۔ پھر دوسری بات یہ کہ جتنی بھی عورتوں سے آپ نے نکاح کیا ان میں صرف ایک عورت کنواری ہیں، باقی سب کے سب بیوہ یا مطلقہ ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے ہیں، ایک سے زیادہ بیویاں رکھی، وہ بڑھاپے میں 50 سال کے بعد، 50 سال کی عمر کے بعد سارے نکاح کیے ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو دیکھ کر حقیقت پسند، انصاف پسند شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تھے، شہوت کو، خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اور بہت سے اعلیٰ مقاصد تھے، دینی مقاصد، ان کی تکمیل کے لیے تھے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی آداب بیان فرمائے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، کسی کے ہاں دعوت میں شریک ہونا ہو تو بغیر بلائے نہ جائیں، اور جب وقت ہو تو پھر جائیں، پہلے سے جا کر نہ بیٹھیں، اور جب کھانے سے فارغ ہو جائیں تو وہاں باتوں میں مشغول ہو کر گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، پھر وہاں سے چلے آئیں۔ اور تیسرا اہم حکم یہ فرمایا کہ غیر محرم عورتوں سے اگر کوئی چیز لینی دینی ہو، سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کر حجاب میں بات کی جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے چل کر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، آپ حکم فرمائیے اپنی صاحبزادیوں سے، عام مسلمانوں کی بیٹیوں اور بیویوں سے، عورتوں سے، کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو بڑی چادر لے لیا کریں، اپنے اوپر ڈال لیا کریں۔ اسی سے مفسرین کرام نے چہرے کا پردہ ثابت کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابیات نے جو پردہ کیا ہے ان کی صرف ایک آنکھ راستہ دیکھنے کے لیے نظر آتی تھی، باقی پورا جسم چھپا ہوا ہوتا تھا۔ بہرحال تو پردے کے احکام ہیں اس صورت میں، گھر سے نہ نکلیں، ضرورت کے لیے نکلنا ہو تو پورے پردے میں نکلیں، اور تیسری بات کہ اگر گھر میں رہتے ہوئے
باہر دروازے پر کسی سے کوئی چیز لینی دینی ہے تو پردے میں رہ کر پکڑیں، اور اگر کوئی بات کرنی پڑے بامر مجبوری تو اس میں نرم لہجہ نہ ہو، بلکہ ایسا انداز ہو کہ جس میں کسی کو برائی کی امید نہ ہو۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب بھی سمجھائے ہیں، تو یہاں حکم فرمایا، پوری امت کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام خوب پڑھا جائے، درود و سلام خوب پڑھا جائے۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس عبادت میں ایمان والوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور پھر اس میں ایمان والوں کا ہی فائدہ ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں برکتیں اللہ کریم نازل فرماتے ہیں کم از کم۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا حال بیان فرمایا کہ بہرحال قیامت تو آنی ہے، جب فیصلے ہوں گے تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نوجوان، ان کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے غلط راستے پر ڈالا تھا، اگر ہمیں عذاب دینا ہے تو ہمارے بڑوں کو، ماں باپ ہوں یا لیڈر ہوں، کوئی بھی ہوں، یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دیجیے، ان پر لعنت کیجیے۔ وہاں یہ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ تو اس لیے خود گمراہ برائی کرنا ایک گناہ ہے، دوسروں کو برائی میں لگانا یہ دوسرا گناہ ہے، اس کی بھی سزا الگ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ سبا ہے جو 34 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 58 نمبر ہے، مکی سورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورہ سبا رکھا گیا ہے۔ ابتدا میں مشرکین کے اعتراضات تھے، خاص طور پر دوبارہ زندہ ہونا اور قیامت کا قائم ہونا، یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو کہتے تھے جب ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی دوبارہ کیسے زندہ ہو؟ تو اللہ جل شانہ نے یہاں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ آپ ان کو فرما دیجیے، بلا وربی لتأتینکم، آپ فرما دیجئے میرے رب کی قسم، وہ تمہیں ضرور لے کر آئے گا اور وہ قیامت تمہارے پاس ضرور آ کر رہے گی۔ بہرحال اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا کا ذکر ہے، اور دونوں کو ملنے والے خاص خاص انعامات یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات سے، معجزات سے نوازا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ کو نبوت دی گئی، دوسرا یہ کہ آپ کو دنیاوی بادشاہت بھی عطا کی گئی، طاقت اور قوت بھی دی گئی، تیسرا یہ کہ خوبصورت آواز سے نوازا گیا، جب زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کے حمد و ثنا میں شریک ہو جاتے۔ اور چوتھا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، کہ جس طرح گرم کرنے کے بعد وہ نرم ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں آ کر لوہا اس طرح نرم ہو جاتا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں اس کو اپنے کام میں لا سکے۔ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو ملنے والے انعامات میں خاص انعام ہوا ان کے تابع کر دی گئی، کہ وہ 1 مہینے کی مسافت کا سفر ایک صبح یا ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ لوہا ان کے لیے پانی کی طرح بہا دیا گیا۔ تانبے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیال مادہ بنا دیا کہ اس سے مختلف چیزیں بنانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ شریر جنات ان کے تابع کر دیے گئے جو کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے مشکل کام کروایا کرتے تھے۔ بعد مفسرین نے لکھا کہ یہ مسجد اقصی، بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے کروائی ہے۔ بہرحال اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں اور جانوروں کی بولیاں انہیں سکھا دی تھی۔ ان ساری نعمتوں، صلاحیتوں، بادشاہتوں، عزتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ تو داؤد علیہ السلام نے تکبر کیا، نہ سلیمان علیہ السلام نے، بلکہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اپنی اولاد کو بھی
اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم اور تلقین کرتے رہے۔ ان کے مقابلے میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا، بڑی زرخیز زمین ان کو عطا کی گئی، کئی میل لمبے مسلسل باغات تھے پھلوں سے بھرے ہوئے، لیکن انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، یعنی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ ہی کی نافرمانی میں اور گناہوں میں سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، ایک نہیں 13 نبی یکے بعد دیگر اس قوم کو سمجھانے کے لیے آئے، لیکن جب یہ باز نہ آئے تو پھر اللہ کریم نے ناشکری کی، سرکشی اور نافرمانی کی سزا دنیا میں یہ دی کہ جو بند، جو ڈیم ان کی آبادی اور خوشحالی کا ذریعہ تھا، اللہ کریم نے اسی کو ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بنا دیا کہ اس کا پانی یوں پھیلا کہ سیلاب کی صورت بن گئی اور سارے باغات ختم ہو کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں ہم نے جھاڑیاں پیدا کر دی، جھاڑیاں۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے، شکر گزار بندوں کو، قوموں کو اللہ اور نعمتوں سے نوازتے ہیں، ناشکری پر نعمتیں چھین لیا کرتے ہیں۔ پھر ایک اعلان کروایا گیا کہ آپ فرما دیجئے میں سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ اعلان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اسی لیے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے آپ نبی ہیں، اور باقی آپ سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ مخصوص زمانوں کے لیے اور قوموں کے لیے آئے تھے۔ سورہ فاطر ہے، یہ 35 نمبر سورت ہے اور ترتیب نزولی میں 43 نمبر سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس میں 45 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا، فاطر پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ دوسرا، اس کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بھی خاص طور پر ذکر فرمایا کہ ان کے مختلف پر ہوتے ہیں، مختلف جسامت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور توحید کے دلائل کے طور پر قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں غور کرنے سے انسان خود سمجھ سکتا ہے کہ اس نظام کو بنانے والا، چلانے والا وہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور کافروں کی مثالیں بیان فرمائی۔ فرمایا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح تاریکی اور روشنی یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ٹھنڈک، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ یہ بھی برابر نہیں ہے، اور اس کا اندازہ سخت گرمی میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ایک زندہ اور مردہ یہ بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان یہ بھی دونوں برابر نہ ہیں، نہ آخرت میں ان کو کیا جائے گا، ہر ایک کا انجام ٹھکانہ الگ الگ ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان ساری قدرت کی نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور یہ خوف الہی، خشیت الہی، یہی نیک اعمال کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر آخرت کا ذکر فرمایا ہے، اور اعمال کے مطابق جنت اور جہنم دو ٹھکانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم نازل تو کیا ہے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ کے بعد پھر مسلمانوں کو اس کا وارث اور ذمہ دار بنایا ہے۔ ان میں پھر 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف ایمان لائے ہیں، باقی ان کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک وہ ہیں جو کچھ باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کچھ احکام کو چھوڑ دیتے ہیں، یوں کہیے کہ صرف فرض درجے کے اعمال کرتے ہیں، نوافل اور زائد محنت سے دور رہتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے نیک اعمال میں بہت سبقت کی ہے، فرائض، نوافل، مستحبات، آداب اور دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یہ سب سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔